قیمت کا اندازہ تھا. ہمارا خون جب احد کے میدان میں گرا تو اس کی قیمت تھی، جب بدر کے میدان میں گرا تو اس کی قیمت تھی، جب کربلا میں گرا تو اس کی قیمت تھی. اس لیے کیونکہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، دنیا کی محبت نہیں تھی، آخرت کی فکر تھی. خدا رہا ہے مسلمانوں، اپنے دلوں میں آخرت کی فکر کو پیدا کرو. ہم کو دنیا سے جانا ہے، ہم چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھو نوجوانوں، آپ جس ولولے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ آج اس جلسے میں شرکت کریں گے، خدا را اسی جوش اور جذبے کے ساتھ نمازوں کے پابند بنو، قرآن کی تلاوت کرو. اگر مسلمان نماز کا پابند بنے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی. اگر ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، سنت رسول اللہ سے عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا. خدا را اگر آپ اپنی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، نماز کے پابند بننا ہوگا، اور اپنے خون کے قیمت دنیا کو بتانا ہوگا اللہ کی رضا کے ساتھ. آج دیکھو ہندوستان میں، یو پی میں 150 فسادات ہوئے صرف نئی حکومت کے بننے کے بعد. راجستھان میں فسادات ہوئے، مہاراشٹر میں ہو رہے ہیں. آج ہر جگہ ہمارا خون بے آواز بہ رہا ہے. تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم اگر ہمارے خون کی اہمیت کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت پر عمل کرنا ہوگا، نمازوں کے پابند بننا ہوگا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہوگا، اور جمہوری انداز میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہوگا. آج ہم کو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں. اکبر صاحب گرفتار ہو گئے، اس کے تھوڑے دن بعد اسد صاحب ہو گئے. حیدرآباد میں لوگ پریشان، کیا ہوا بھائی، دونوں بھائی گرفتار ہو گئے، کیا ہوگا؟ مجلس ہو گئی. اللہ شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے، شخصیت اللہ کے محتاج ہے. کل کو ہم نہ رہے یا کوئی بھی نہ رہے تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے. اکبر اویسی نہیں رہا تو کوئی اور ہوگا، کوئی اور نہیں تو کوئی اور ہوگا. اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے. آپ لوگوں کو ہم گرفتار ہو جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم مر بھی جائیں تب بھی آپ کے عزم میں، آپ کے ہمت میں، آپ کے ارادوں میں، آپ کے اتحاد میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے. یہ دنیا کو بتانا ہے. اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر ہم بھی ایسے ہی اس دنیا سے گزر جائیں گے جیسے کہ دوسرے لوگ گزر گئے. ارے وقت نازک ہے، حالات کو خدا را سمجھو. جب بھی آپ کو ضرورت ہوئی تو مجلس آپ کے درمیان میں آئی، چاہے وہ بمبئی کے مسلمان ہوں تو ان کے لیے بھی 92 کے فساد کے بعد 21 لاکھ روپیہ مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف سے ان کو دیا تھا. بابری مسجد کے شہادت کے بعد گجرات میں بھی ہم نے 36 لاکھ روپیہ سالار محترم لے جا کر پہنچائے تھے 92 کے فساد کے بعد. اس کے بعد بھی عراق کو دوائیاں ہم پہنچائے. اس کے بعد بھی لبنان میں جب حملے ہوئے تو اس وقت صدر مجلس بھی لبنان گئے، وہاں پر بھی ہم نے امدادی کام کیا. آسام میں تباہی و بربادی ہوئی
تو مجلس وہاں پر بھی امداد لے کر پہنچی. کرنول میں طوفان آیا تو مجلس وہاں پر بھی پہنچی. ادھونی میں فساد ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین ادھونی بھی پہنچی. مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں جو فساد ہوا آج سے 4 برس پہلے تو مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے فساد زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھ کر آئی. کرفیوں میں گولیاں چل رہی تھیں تو کون آگے بڑھ کر آئے؟ یہی مجلس اتحاد المسلمین آئی. قریب 70 لاکھ کی ضمانتیں ان فسادات کے بعد مجلس اتحاد المسلمین مسلم گرفتار شدگان بچوں کی کروایا. مجلس اتحاد المسلمین نے جب رابع حسن ندوی بابری مسجد کے مقدمے کے لڑنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا کہہ کر ذکر کرے تو مجلس اتحاد المسلمین نے بابری مسجد کے مقدمے کو لڑنے کے لیے 54 لاکھ روپیہ دیا رابع حسن ندوی کو مسلم پرسنل لا بورڈ کو بابری مسجد کا مقدمہ لڑنے کے لیے حیدرآباد کے مسلمانوں کی جانب. آج مجلس مراٹھواڑہ میں ناندیڑ میں اپنے اراکین بلدیہ کو منتخب کروانے میں کامیاب ہوئی. آج مجلس بسوا کلیان میں کامیاب ہوئی. آج مجلس بیدر میں کامیاب ہوئی اور انشاءاللہ مستقبل میں مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنے گی, ان کی ترجمان بنے گی, ان کی آواز بنے گی اور ان کے حق کے لیے جدوجہد کرے گی انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں. مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے. مجلس اپنے جانوں کی بازی لگاتی ہے ضرورت پڑنے پر. مجلس سینوں پہ گولیاں کھانے کو بھی تیار ہے. مجلس جیل میں جانے کو بھی تیار ہے. ارے ضرورت پڑے گی تو مجلس اتحاد المسلمین اپنے جانوں کی بازی لگا دے گی, لیکن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ مسلمانوں کو, اقلیتوں کو اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کے دستور, ہندوستان کے دستور میں دیے گئے حقوق کے لیے کامیاب جدوجہد نہیں کرتی, اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے. آج مجلس اتحاد المسلمین کا وہی موقف ہے جو پہلے بھی تھا. متحدہ آندھرا پردیش کا تھا, ہے اور رہے گا. آندھرا کے مسلمان یا رائلسیما کے مسلمان خائف نہ ہو, پریشان نہ ہو کہ آج ریاست ٹوٹ گئی ہے. ارے ہم جب مہاراشٹر جا سکتے ہیں, کوریا کے فساد میں جا سکتے ہیں, اورنگ آباد جاتے ہیں, ناندیڑ جاتے ہیں, تو کیا وجے واڑا, ہندو پور, گدری نہیں رہیں گے؟ ارے وہ ہمارا حصہ تھا, ہے اور رہے گا. وہ لوگ پریشان نہ ہوں. ہمارا ایک حق ہے آپ پر, ہمارا ایک حق ہے آپ پر, اور آپ کا ایک حق ہے ہم پر, اور وہ حق وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور یہ حق کا رشتہ مجھے آپ سے جوڑتا ہے اور آپ کو مجھ سے جوڑتا ہے, اور رہتی دنیا تک یہ رشتہ قائم رہے گا اور ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیے. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو منظم ہونا ہے, متحد ہونا ہے, اور ہم کو ایک بن کر, نیک بن کر, اچھے بن کر, صالح بن کر ہم کو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا ہوگا. اور یہ احساس کمتری سے نکل جاؤ مسلمانوں کہ ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں. نہیں, ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. اس ملک سے جتنا دوسروں کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے. اور ہمارا جھگڑا سنگ پریوار فرقہ پرستوں سے ہے, ہمارا جھگڑا اور کسی سے نہیں ہے. اور ہمارا یہ جھگڑا اصول کا ہے, مقصد کا ہے. وہ جو اس ملک میں
اقلیتوں کو دیے گئے دستوری حقوق کو ختم کرنے کی سازش کرے گا، ہم اس سے مقابلہ کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے اور ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے جمہوری انداز میں۔ ہم اپنے حق کو جانے نہیں دیں گے اور ہمارا حق ہم حاصل کریں گے، اور یہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو متحد ہونا ہوگا۔ آج آپ بتاؤ کہ آج اس ملک میں ریڈیوں کی جماعت ہے، کماؤں کی جماعت ہے، گلماؤں کی جماعت ہے، یادوں کی جماعت ہے، بہوجن سماج کی جماعت ہے، سب کی جماعت ہے۔ اگر نہیں ہے تو صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور آج اگر مجلس سے تکلیف ہے تو اس وجہ سے کیونکہ مجلس 25 کروڑ مسلمانوں کی جماعت بن کے ابھر رہی ہے، اس لیے ان کو تکلیف ہے، اس لیے مجلس کو ختم کرنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے آنے والے کل میں مجھے بدنام کر دیں، مجھے کچھ کہہ کے افواہیں اڑا دیں یا کچھ کر دیں، سازش کر دیں، اور یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے، یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ اکبر الدین اویسی کسی فرقہ پرست سنگ پریوار کے لوگوں کی گولیوں کا شکار ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بھی ہونا ہے ہونے دو، لیکن اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اب ہم جائیں گے، سارے ہندوستان کا دورہ کریں گے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت دیں گے، پچھڑے ہوئے طبقات کو دعوت دیں گے، اور وہ لوگ جو ہر وقت نظر انداز ہوئے ہیں اس ملک میں، ان سب کو دعوت دیں گے اور ان کو ایک مرکز سیاسی پر لائیں گے اور ایک قوت بنیں گے۔ وہ طاقتیں جو کانگریس سے اور سنگ پریوار سے ناراض ہے، ان سے مل کر ہم یہ کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو، پچھڑے ہوئے ذات کو اور پسماندہ لوگوں کو ان کا حق ملے۔ آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑا ہوا ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، معیشت ہو، روزگار ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، ہر جگہ مسلمان پیچھے ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی پسماندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہم بے آواز رہیں گے اور بے مقصد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ارے ہم کو اپنے زندگی میں ایک مقصد کو لے کر جینا ہوگا۔ اگر زندگی میں مقصد نہیں تو وہ زندگی ناکام ہے۔ ارے زندگی میں کچھ مقصد ہوگا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ وہ کیا کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہتا، جس کے لیے حیات دی، تو آج یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہی کام ہے جو اللہ 25 کروڑ مسلمانوں کے وجود کا احساس دلانا چاہتا ہے مجھ گنہگار کے خطاب کے ذریعے۔ تو الحمدللہ وہ مقصد آج کامیاب ہو گئے، اور انشاءاللہ یہ مقصد جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اقتدار کی خواہش اکبر اویسی کو نہ پہلے تھی نہ اب ہے، نہ کبھی رہے گی، نہ MLA بننے کی پہلے خواہش تھی نہ اب ہے۔ میں مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ کچھ دلوں کو فتح کر چکا ہوں، اور بہت سے دل فتح کرنا ہے، وہ بھی ضرور کر لوں گا۔ سالار مجھے ایک واقعہ سنائے تھے، سالار بولے کہ میاں حضرت علی کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں کا واقعہ ہے، نوجوانوں لیلا اور مجنو کی محبت کی داستان آپ سنیں۔ تو لیلا تھی، مجنو کا نام خیز تھا، اور خیز لیلا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مٹی کی بو کو سونگھ کر پہچان لیا تھا
کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے، اتنا محبت کرتا تھا۔ حضرت علی ایک مرتبہ قیس کو پکڑ کے بولے کہ قیس جا، عمر کے آخری وقت ہے، حج کر لے، عمرہ کر لے۔ تو قیس بولا جاؤ علی آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرو۔ پھر علی بولے ارے کر لیں گے آپ، تو پھر یہی بولا کہ آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ قیس مجنوں کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ تو حضرت علی قیس کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس کو ہدایت دیا اور یہ آج طواف کر رہا ہے، حالت احرام میں ہے، طواف کر لیا، پورا ہوا، صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت علی کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قیس مجنوں اللہ کے گھر کعبے کا غلاف پکڑا ہے اور رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو حضرت علی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ حضرت علی قیس کے قریب جاتے ہیں، مجنوں کے قریب جاتے ہیں کہ جا کر سنو یہ کیا بول رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت علی قریب جاتے ہیں مجنوں کے، قیس کے، تو کیا سنتے ہیں کہ قیس اللہ کے گھر کعبے کا غلاف پکڑا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو میرے دل میں لیلا کی اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال۔ اور آج یہ اکبر اویسی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ تو مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے اور محبت ڈال اور میرے دل میں ان کے لیے اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال۔ اس مجنوں کی محبت تو یہ مسلمان ہے، یہ لیلا کا دیوانہ نہیں، مدینے والے، کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا دیوانہ ہے۔ اللہ میرے دل میں آپ کے لیے اور محبت، اور محبت، اور محبت ڈالے، اور آپ کے دل میں میرے لیے اور محبت ڈالے۔ اللہ مجھے ایک نہیں کئی موقع دے دے ہے اللہ کہ میں مسلمانوں کے ایک ایک احسان کا بدلے کا حق ادا کر سکوں۔ انہوں نے بہت کیا میرے لیے، بہت کیا، میں ان کے احسان کے تلے دبا ہوا ہوں۔ اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اکبر الدین اویسی ہی نہیں، اکبر الدین اویسی کی آنے والی 7 نسل بھی اگر اپنے جسم کی چمڑی نکال کر اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دے تب بھی میں آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا جو احسان آپ نے مجھ سے کیا۔ بہت بڑا احسان ہے آپ خدا را۔ لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ظالموں کے ظلم نے اور ظالموں کی ناانصافیوں نے اس 40 برس کے اکبر اویسی کو بہت بوڑھا بنا دیا عمر سے پہلے۔ آج بہت تکلیف میں ہوئے مسلمانوں، میرے لیے دعا کرنا، دعا کرو کہ اللہ جب تک رکھے عزت سے رکھے، جب بھی اٹھا لے عزت سے دنیا سے اٹھا لے، بے عزت کر کے دنیا سے نہ اٹھائے۔ دعا کرو کہ اللہ اس سر کو کبھی جھکنے نہ دے۔ دعا کرو کہ اگر کبھی دشمن علیہ السلام کی گولی چلے تو اکبر اویسی اپنا سینہ پیش کرے، کبھی پیٹھ نہ دکھائے۔ دعا کرو کہ اکبر اویسی کو اللہ جامِ شہادت نوش فرمانے کا موقع عطا کر دے۔ دعا کرو کہ اللہ اکبر اویسی کو شہید کر کے دنیا سے اٹھائے۔ ارے آج میں احسان مند ہوں آپ کا، تو اس
دل میں ایک طوفان ہے جذبات کا، ایک غصہ ہے، سونامی ہے، لیکن صبر کر رہا ہوں۔ کئی لوگ جال پھینک کے بیٹھے ہیں، پھنسائیں گے، بابا چوڑی جال میں پھنستی شیر میں پھنستا۔ گیا وہ وقت، اور مجھے قانون پر، عدلیہ پر مکمل بھروسہ ہے کہ میں باعزت بری ہوں گا سارے مقدموں میں، اور یہ غریب مسلمانوں کی دعائیں میری عزت کی لاج رکھ لیں۔ میں آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اکبر اویسی کی آواز آپ کے لیے اٹھی تھی، آپ کے لیے اٹھتی رہے گی۔ یہ آواز آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی، اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑتے رہے گی جب تک اس آواز میں دم ہے۔ آپ کے لیے ہی لڑتی رہے گی اور آپ کے حق کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی، چاہے اس کے لیے اگر ہم کو مرنا مٹنا بھی پڑے تو ہم کو پرواہ نہیں، ہم مرنے تیار ہیں، مٹنے تیار ہیں، لیکن چھپنے تیار نہیں ہیں، ہم کبھی نہیں چھپیں گے۔ بہرحال ابھی بہت کچھ کہنا ہے، بہت باتیں ہیں، جلسے تو ہوتے رہیں گی، ملاقاتیں آپ سے ہوتے رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے کامیابی کی ایک نئی تاریخ بنائے گی، اور وہ صحافت جو سمجھ رہی ہے کہ اکبر اویسی پریشان ہے تو بس ایک شعر کہتا اور رخصت ہو جاؤں کہ طوفان کر رہا ہے، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی کہ کشتی بھور میں ہے۔ ارے ہمارے عزم کا طواف آج طوفان کر رہا ہے، آج ہم کسی سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر ڈالیں گے، اب قد میں ڈال میں گائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے اخبار اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لے کے رہیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہم سب کو قابل بنائے، اللہ ہم سب کو کامیاب و کامرانی عطا کرے۔ اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم گنہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے پاک پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم کو نمازی بنا دے، اے اللہ تو ہم کو قرآن کو پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت و توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم ہندوستان کے بے سہارا مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے سہارا اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم تیرے حبیب و محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اتحاد کی حفاظت فرما، ہم کو نیک بنا، ہم کو ایک بنا، اے اللہ عالم اسلام میں پھیلی اس خون ریز
आपसी जंग का खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह मिस्र में मुसलमानों के खून को बहने से बचा ले। ऐ अल्लाह शाम में मुसलमानों के खून को बहने से बचा ले। ऐ अल्लाह इराक में मुसलमानों के खून को बहने से बचा ले। ऐ अल्लाह लेबनान के मुसलमानों के खून को बहने से बचा ले। ऐ अल्लाह तेरे हबीब के उम्मती का ये खून है, ऐ अल्लाह इसको बहने से रोक दे। ऐ अल्लाह तू अपनी आजमाइश को खत्म कर दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों को दुआ मांगने का सलीका भी नहीं आता। ऐ अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको तबाही और बर्बादी से बचा ले। हमको तबाही और बर्बादी से बचा ले। हमको तबाही और बर्बादी से बचा ले। हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह इस हिंदुस्तान के आने वाले 2014 के इंतखाबात में जालिमों को हमारे सीनों पे मुसल्लत होने न दे। ऐ अल्लाह हमारे कातिलों को हमारे सीनों पे मुसल्लत होने न दे। ऐ अल्लाह हमारी इस्मतों को लूटने वालों को हमारे सीनों पे मुसल्लत होने न दे। ऐ अल्लाह हमारी आबरूओं को लूटने वाले दरिंदों को कामयाबी अता न कर, उनको शिकस्त दे दे। ऐ अल्लाह गुजरात के लुटे हुए मुसलमानों के कारवां की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह एहसान जाफरी की बेवा को हिम्मत अता फरमा। ऐ अल्लाह सोहराबुद्दीन के अफराद खानदान को हिफाजत अता फरमा, इनको कुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह वो मासूम लड़की इशरत जहां के अफराद खानदान को हिम्मत अता फरमा, उनको इंसाफ दिला दे। ऐ अल्लाह एहसान जाफरी के खातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह गुजरात के तबाह करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह हम सारे मुसलमानों को नेक बना, एक बना, हम सबको एक बना। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो हमसे नाराज है, ऐ अल्लाह इनकी नाराजगियों को दूर फरमा, इनके शिकायतों को दूर फरमा, इनके शिकवों को दूर फरमा, इनको हमारे करीब ला दे, हमको उनके करीब ला दे, हम सबको एक बना दे, इंतशार का खात्मा कर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ 7 नहीं है अल्लाह, आइंदा इंतखाबात में 7 से ज्यादा अराकीन असम्बली और 1 से ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट को मुंतखब करवा दे और मजलिस को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। सदर मजलिस को सेहत अता फरमा, कायदीन मजलिस की हिफाजत फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस से नाराज जो हैं उनको भी मजलिस के करीब ला। और आखिर में इस दुआ के बाद कायदीन मजलिस, अराकीन बल्दिया और उन दूसरे लोगों से जरूर कहूंगा, ये आवाम का एहसान है कि हम एमएलए बने, कॉर्पोरेटर बने, कायदीन बने, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए। ऐ कायदीन मजलिस व अराकीन बल्दिया, आवाम को परेशान न करो, आवाम की खिदमत करो, आवाम के दरमियान में रहो। घर बन रहा पैसे ले रही है, काम मत करो। हमने अपनी जानों की बाजी लगाई है, पानी की नहीं पड़नी ले रही। आवाम से भी कहूंगा कि आप लोग 1 पैसा नहीं देना, अगर तलब करे तो अपना जूता निकालना और उनके सवाल करना। अरे हम अपनी जान की बाजी लगा दिए, खून बहाए, गोलियां खाए, जेलों में गए धंधे बनाने के लिए। हमने इनको गुमनामी में सदा के कायदीन नहीं बनाया। मजलिस किसी की मीरास नहीं, किसी की जागीर नहीं, ये गरीब मुसलमानों की मताए अजीज है। खबरदार सबसे कहूंगा, मुसलमानों की मदद करो। कुछ नहीं कर सकते तो इनका साथ दो, इनको परेशान न करो। ये आपकी जमात है, अगर कोई करेगा तो हम तक लाइए शिकायत, सदर साहब तक लाइए। अगर मेरी भी शिकायत है तो मेरी भी शिकायत सदर साहब तक ले आइए। मेरे भी गलतियां हैं तो सदर को बोलिए। मगर अगर खामोश बैठेंगे तो जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाले को अल्लाह पूछेगा। आप लोगों की वजह से हम हैं। आपकी दुआ, आपका वोट, आपकी मोहब्बत, आपका
کا اعتماد کہ ہم ہیں. اگر آپ کا اعتماد، آپ کا ووٹ، آپ کی دعا، آپ کی محبت نہ ہوتی تو ہم ہوتے نہیں ہوتے. ہماری نظر میں آپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کے برابر ہے. اگر آپ خوش ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. اگر آپ ناراض تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اکبر اویسی بیمار ہے یا پھر تکلیف میں ہے یا جیل میں ہے تو نہیں دیکھ رہا. نہیں، سب دیکھ رہے ہیں. کون کہاں تک ہے. اگر پریوار میں بھی نظر ہے تو اپنے گھر میں بھی ہماری نظر ہے. ہوشیار و خبردار. یہ جماعت مسلمانوں کی آن ہے، بان ہے، شان ہے، پہچان ہے، طاقت ہے، ان کی قربانیاں ہیں، فخر ملت کی ایثار ہے، سالار ملت کی قربانیاں ہیں. اکبر الدین اویسی کی جدوجہد ہے تو اسد الدین اویسی کی رہنمائی ہے. ہم اس کو اسی طریقے سے ناکام ہونے نہیں دیں گے. آپ سب منظم رہیے، متحد رہیے. اب میری عادت تو آپ کو معلوم ہے، تقریر کے بعد نعرہ ہونا. میری رضا ہے وہ، میری رضا ہے وہ، میری طاقت ہے، میرا عزم ہے. وہ شام فنکشن ہال تک بھی ہے. اس سے پہلے بولا تھا کیوں نعرہ ہونا، اب دونوں نہیں سمجھدار کو اشارہ کر دیے. بتا دو کہ 25 کروڑ مسلمان آج جا چکا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حق کو لڑنے کے لیے جمہوری انداز میں تیار ہو چکا ہے اور بابری مسجد بنانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور گجرات کے مورتیوں کو شکست دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین.